अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक फलसफे का प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुआ तो सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए। उसने सबको बैठने का कहा। उसके टेबल पर पानी का एक गिलास पड़ा था जो बड़े सलीके से ढका हुआ था। उसने गिलास का कवर हटाया और गिलास में से आधा गिलास पानी पी लिया। गिलास को उसने दोबारा ढक दिया। उसके बाद वो अपनी सीट से उठा और अपनी क्लास के स्टूडेंट से मुखातब होकर कहने लगा, आप में से कोई ये बता सकता है कि इस गिलास का वजन कितना है? किसी ने कहा 100 ग्राम। कहीं से आवाज आई 150 ग्राम। किसी ने कहा नहीं, ये 200 ग्राम से कम नहीं है। एक की चीखती हुई आवाज आई, ये पूरा 300 ग्राम है। जिसने कहा 300 ग्राम है, प्रोफेसर ने उसको बुलाया। वो लड़का पास गया। उसने कहा कि इस गिलास को अपने हाथ में पकड़ लो। तो स्टूडेंट ने वो गिलास हाथ में पकड़ लिया। तो उस्ताद कहने लगा कि ये तुम्हें हाथ में पकड़े हुए कितना वजनी महसूस होता है? तो उसका स्टूडेंट कहने लगा कि ये मामूली वजन है, कोई इतना ज्यादा वजन नहीं है। तो प्रोफेसर कहने लगा कि यही गिलास अगर तुम आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6 घंटे तक पकड़े रखो तो तुम्हें इसका वजन कैसा मालूम होगा? स्टूडेंट ने सोचा। उसने कहा कि कोई भी चीज अगर हम ज्यादा देर पकड़े रखेंगे तो वो आसाब पर सवार हो जाती है। देखने में तो ये एक मामूली गिलास है, लेकिन अगर इसको मैं ज्यादा देर पकड़े रखूं, घंटों के हिसाब से पकड़े रखूं, तो मेरे आसाब जवाब दे जाएंगे। मेरे आसाब पर ये भारी हो जाएगा। इसका वजन ये जो अब महसूस हो रहा है, इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोफेसर मुस्कुराए और कहने लगे कि यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। जब भी कोई मामूली चीज आप ज्यादा देर तक पकड़े रखते हैं तो उस चीज का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, चाहे वो कितनी ही मामूली चीज क्यों ना हो। आप ख्याल को ही ले लें। एक ख्याल का कितना वजन हो सकता है? किसी को भी आज तक किसी ख्याल का कोई वजन महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब कोई ख्याल मुसलसल आप उसकी पैरवी करते हैं, उसको थामे रखते हैं, उसके मुतालिक सोचते रहते हैं, उसको उठाए फिरते हैं, तो एक खास वक्त के बाद उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ख्याल आपके आसाब पर सवार हो जाए। इस बात का तजुर्बा हम रोज करते हैं। जो भी ख्याल हम ज्यादा देर तक पकड़े रखते हैं, उठाए रखते हैं,
وہ خیال اتنا ہمارے اندر سرایت کرتا چلا جاتا ہے اور ایک دن وہ ہمارے اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔ ہم نے خیالات کی دنیا اپنے سر پر اٹھا رکھی ہے اور ہر خیال چاہے کوئی بھی ہو وہ صرف خیال ہے۔ اس بات کا دھیان رہے کہ خیال حقیقت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی خیال ریالٹی کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، نیور۔ حقیقت کوئی بات نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات حقیقت کے سامنے بے معنی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور کوئی آپ کو پانی کا گلاس لا کر دے اور آپ اس کو پی کر اپنی پیاس بجھا لیں، یہ تو ریالٹی ہے۔ اور اگر کوئی پانی کی جگہ آپ کو پانی کے اوپر لیکچر دینا شروع ہو جائے، پانی ایسے ہے، پانی ایسے ہے، پانی ویسے ہے، اس سے آپ کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی۔ خیالات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا ہی نجات ہے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی خیال کے زیر اثر رہتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری دنیا ایک خیال کے زیر اثر ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت دکھی ہے۔ ہم پر خیالات حکمران ہیں۔ خیالات، مشینیں، کمپیوٹر، سیٹلائٹ سسٹم، اسمارٹ فون، each and everything is extension of your mind, your thought. یہ آپ کے خیالات کا ہی تسلسل ہے۔ اس لیے ہم دکھی ہیں کیونکہ آج کی دنیا خیال، تصور اس کے زیر اثر ہے۔ جس چیز کی، جس ذات کی یہ خوبی ہے، خیال جو پیدا کرتا ہے وہ ان خیالات کا قید ہو چکا ہے۔ کوئی بھی اگر اپنی حقیقی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس دنیا میں اور اپنی ذات میں امن اور سکون لانا چاہتا ہے تو اسے خیال اور تصور کی اس دنیا سے باہر آنا پڑے۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ خیال کی حقیقت کو جاننے کے بعد خیال کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، میں ایک خیال کا غلام ہوں۔
اور وہ خیال چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی مقدس اور عظیم کیوں نہ ہو، وہ اس حقیقی ذات سے افضل نہیں ہو سکتا۔ حقیقی ذات سے مراد میری یہ باڈی یہ وہ نہیں، جو حقیقت میں ذات ہے، جو حاضر و ناظر ہے۔ اس پر کسی خیال کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ ہر خیال، ہر تصور سے پاک ہے۔ اگر آپ حقیقی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حقیقی طور پر اپنے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خیالات اور تصورات کی دنیا سے باہر آنا پڑے۔ آپ کوئی تصور نہیں ہے، آپ کوئی نظریہ نہیں ہے، آپ کوئی عقیدہ نہیں ہے، آپ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے، اور آپ کو کسی بھی خیال اور تصور کی غلامی زیب نہیں دیتی، کیونکہ حقیقت اور حقیقی زندگی کسی کی قیدی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس قید سے رہائی دلوانا آپ کا اولین مشن ہونا چاہیے۔ ادروائز یہ خیالات، تصورات آپ کو ایسا گھیریں گے کہ آپ جہنم کے گڑھوں میں جا گریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آپ تصورات، نظریات اور خیالات کی قید سے آزاد رکھیے گا، کیونکہ آپ ایک حقیقی جیتی جاگتی حقیقت ہے، خیال نہیں۔ میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میرا فیس بک پیج نگاہ NIGAH، اس کو بھی لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔